اچھا صاحب بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کتابوں کے انتصاب جو ہے وہ کیوں لکھے اور کس کے نام لکھی، یہ ترتیب سے بتائیے۔ اچھا، میری تینوں کتابوں کا ایک انتصاب ہے۔ مزے کی بات، یہ دلچسپ بات ہے، اور تینوں کتابوں کا انتصاب ہے رومیل کے نام۔ رومیل میرے بڑے بیٹے کا نام ہے۔ اچھا، ایک وقت ایسا تھا، اچھا اس کا انتصاب بھی ایسی ہے کہ رومیل کے نام جس کے دم قدم سے زندگی کا احساس واقعی ہے۔ اچھا، دنیا میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا جب مجھے ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، تو اس وقت میرے بیٹے کا دنیا میں آنا میرے لیے ایک امید کی کرن تھی۔ تو وہ مجھے آپ یہ سمجھ لیں کہ زندگی کی طرف واپس لانے والا میرا بیٹا تھا۔ رومیل کا مطلب کیا ہے ہمارے؟ اچھا، رومیل کا مطلب ویسے تو ایک جنرل رومیل کے بارے میں پوری ہسٹری اور مشہور ہے، جو کہ ہٹلر کے ساتھ تھا شاید، تو وہ ایک بڑا ظالم جنرل تھا۔ لیکن یہ رومیل واو والا نہیں ہے، یہ رومیل پیش کے ساتھ ہے، یہ اس کا مطلب ہے آرائش والا۔ آرائش والا، ٹھیک ہے، یعنی جو کتابوں کی آرائش بھی کرتا ہے، جی، تو آپ کتابوں کی ادب کی اس اور جو ادب کی جتنی بھی اصناف ہیں ان کو جو ہے آپ آرائش کے ساتھ جو ہے وہ کتابوں کے سبق کرتے ہیں۔ بالکل۔ ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی وائف کی کوئی خوبی، تو میں نے ان کو خوبی یہ بتائی کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے مجھے وہ بچے دیے جیسے بچے میں چاہتا تھا۔ تو ویسی ہی خوبیوں والے، مطلب بچے تو خیر سب کو اچھے لگتے ہیں، اپنے بچے بھی، دوسرے بچے ہوتے ہی پیارے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ماں باپ کو ایک خوف ہوتا ہے کہ یار میں یہ اپنے بچوں میں یہ خوبیاں دیکھوں، تو الحمدللہ کہ وہ ساری خوبیاں میرے بچوں میں ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ انشاءاللہ جو آپ کی امیدیں ہیں وہ جو ہے وہ ان میں جو نا پورا اترے وہ سلسلہ جو آپ خوبیاں دیکھتے ہیں رومیل میں، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ادب کی آبیاری ہو رہی ہے اس کو بھی جو ہے وہ اسی پائے تک پہنچائے جہاں تک آپ کا ایک ویژن ہے، ایک مقصد ہے، اور جتنی سٹرگل آپ کر رہے ہیں۔ آپ اس میں بتائیں کہ اب یہ جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے محبت ایک سمندر ہے، اور اس میں سے ایک نظم میں آپ کو جی بالکل پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وہ سنگر بھی ہیں اور اچھا لگتا ہے مجھے۔ نظم کا معنی ہے، تمہیں جانے کی جلدی ہے، ہمیں جلدی میں چھوڑے جا رہے ہو، تمہیں جانا اجازت ہے، مگر سوچو کبھی جب ہم نہیں ہوں گے تو دل کی بے کلی کس کو بتاؤ گے؟ کہو جیون کے بے آثار رستوں پر سفر کی گرد جب بینائی کا سورج بجھا دے گی تو پھر کس کو پکارو گے؟ تمہیں جانے کی جلدی ہے، بدن کو چیرتی تنہائی پر پھیلائے جب ہر ایک سو ہوگی تو اس لمحے فراز و فیض کی غزلوں پہ کس سے گفتگو ہوگی؟ بہت اچھا۔ کسے جگجیت کے سسکی برے گیتوں میں ڈھونڈو گے؟ کسے پروین کے خوشبو میں ڈوبے شعر تم میسج میں بھیجو گے؟ کسے گلزار کی الجھی ہوئی نظمیں سناؤ گے؟ کہو پھر شب گئے منٹوں کے افسانوں پہ کس سے گفتگو ہوگی؟ بہت اچھا۔ مجھے تنہائی کے صحرا میں تنہا چھوڑ کر آخر تمہیں بھی خوشبوؤں کے دیس جانا ہے، جہاں خوابوں کے جگنو کئی صدیوں سے تمہارے منتظر ہیں، تمہیں کس منہ سے ہم روکیں، مگر جانا کبھی جب ہم نہیں ہوں گے تو اس دنیا کے میلے میں کسے اپنا کہو گے تم، کسے ارشد پکارو گے؟ بیاض دل پہ کس کی سرمئی نظمیں اتارو گے؟ اداسی کے ستارے جب تمہارے چار جانب جھل ملائیں گے، گئے موسم کے بادشے یاد کے صحراؤں میں مٹی اڑائیں گے تو اس لمحے تمہیں ہم یاد آئیں گے۔ تمہیں جانے کی جلدی ہے، مگر جانا کبھی جب ہم نہیں ہوں گے تو دل کی بے کلی کس کو بتاؤ گے؟ کسے گلزار کی الجھی ہوئی نظمیں سناؤ گے؟ مگر جانا تمہیں جانے کی جلدی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ایک محبت سمندر، یہ محبت ایک سمندر ہے، محبت ایک سمندر ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے ایک کتاب، اس کتاب سے جو ہے بھابھی کے لیے کون سی خاص نظم اس کرونائی دور میں آپ نے وہ سنائی؟ اچھا، یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں شاعری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مشاہداتی